بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں حکیم متصر عدیل اور آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گنٹھیے کے حوالے سے۔ اس مرض نے بہت سے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ بڑی عمر کے ساتھ ساتھ اب بہت سے نوجوان بھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو بھی یہ مرض اپنا شکار کر رہا ہے۔ گنٹھیے کا مرض، اس مرض میں جسم کے جو بڑے جوڑ ہوتے ہیں ان میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اسے وجع المفاصل بھی کہا جاتا ہے اور گنٹھیا بھی کہا جاتا ہے۔ جو درد ٹخنے یا پاؤں کے انگوٹھے میں ہو اس درد کو نکرس کہا جاتا ہے، اور جو درد کوہلے کی ہڈی سے شروع ہو کر پاؤں کے ٹخنے تک جائے اس درد کو عرق النساء کہا جاتا ہے، شیٹیکا بھی کہا جاتا ہے اور لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے گنٹھیے کے حوالے سے۔ گنٹھیا میں جو بڑے جوڑ ہوتے ہیں، خصوصاً کوہنیاں، گھٹنے، کلائیاں، ٹخنے، ان میں درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور جوڑوں کے مقام پر سوجن ہو جاتی ہے اور سختی پیدا ہو جاتی ہے جوڑوں میں۔ چھونے سے درد محسوس ہوگا، حرکت کرنے سے آپ کو درد محسوس ہوگا۔ گنٹھیا کا مرض جسم میں مادہ بلغمیہ کا اور ریا کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے جو کرسٹل ہوتے ہیں وہ جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جو شدید درد کا باعث بنتے ہیں اور سختی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ حرکت کریں گے، چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو آپ کو درد محسوس ہوگا۔ جسم میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، بہت زیادہ جوڑوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، سر میں درد، نیند کا بہت زیادہ آنا، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درد کی وجہ سے عموماً بخار کی شکایت ہوتی ہے۔ گنٹھیا کے مریضوں کے لیے بادی غذاؤں کا استعمال شدید نقصان پہنچاتا ہے، جس طرح چاول ہو گئے، گوبھی ہو گئی، آلو ہو گئے، گائے کا گوشت، برف وغیرہ، یہ چیزیں شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ بات کرتے ہیں اب علاج کے حوالے سے۔ تو علاج کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کروں گا جو ہم نے اپنے مطلب پہ بارہا آزمایا ہے اور الحمدللہ بے شمار مریض اس سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی وہ شفا کا سبب بنائے۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اجزاء ہیں اور انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اب چلتے ہیں اجزاء آپ نوٹ کریں۔ مامیخ آپ نے لینی ہے 20 گرام، 20 ہی گرام آپ نے لینی ہے سرنجاں شیری۔ زنجبیل آپ نے سنڈ یہ 30 گرام لینی ہے آپ نے۔ اسی طرح السی آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ یہ کسی بھی آپ کو قریبی پنسا سٹور سے آسانی سے ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور 50 ہی گرام آپ نے لینی ہے کوزہ مصری، کالفی مصری بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ سارے اجزاء آپ نے لے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ السی کو آپ نے پہلے تھوڑا سا بھون لینا ہے، کسی فرائی پان وغیرہ میں ڈال کے تھوڑا گرم کریں، تھوڑا سا بھون لیں اسے، اور پھر ساری چیزیں گٹھی کر لیں، گٹھی کر کے انہیں گرینڈ کر لیں۔ گرینڈ کر کے آپ کسی شیشے کے برتن میں سے شیشی میں محفوظ کر لیں۔ صبح اور شام آپ نے چھوٹا ایک چمچ دودھ کے ساتھ لینا ہے کھانے کے بعد۔ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے یہ شفا کا سبب بنے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے نسخے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔